اچھا، دوسرا کانٹینٹ اس میں سلام کے آداب۔ حضور کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی جو پہلے سلام کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ سلام کی ابتدا کے وقت آپ اس طرح سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کا طریقہ۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اس شخص کو 30 نیکیاں ملی، یعنی جس شخص نے پہلے سلام کیا اس شخص کو 30 نیکیاں ملی۔ حضور کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ ہاتھ، سر یا انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب نہ دیتے تھے، یعنی ہاتھ، سر، انگلی، یہ تینوں چیزیں آج کل ہمارے سلام میں استعمال ہوتی ہیں۔ یوں سلام دور سے ہاتھ یوں کر دیں گے، وہ انگلی کر دیں گے، اور یوں سر جھکا دیتے ہیں کہ اگلا بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے سلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بی بی کیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرد نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھ پاتی۔ یہ خطاب رسول سے تھا، ٹھیک ہے، یعنی جبرائیل نے سلام کہا تو حضرت اما عائشہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور حضور سے فرمایا کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں، جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ تھا بھی ایسے ہی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سلام کے جواب کی طرح خط کا جواب دینا بھی ضروری ہے، یعنی جس طرح سلام کا جواب دیتے ہیں اسی طرح اگر کوئی آپ کو خط لکھے جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ حضور کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، یعنی تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے تب تک جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور اس کی تدبیر کیا ہے میرے نبی نے کہا وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی جتنا زیادہ آپس میں سلام کرو گے اتنی محبت بڑھے گی اور جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے باہر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کر کے رخصت حاصل کرو۔ داخل ہو تو سلام کرو، اور جب باہر نکلو تو پھر بھی سلام کر کے رخصت لے کے ان سے باہر نکلو۔ جب کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو بیٹھ جائے، اور پھر جب چلنے لگے تو دوبارہ سلام کرے، یعنی جب کوئی مجلس ہو رہی ہے کسی گھر میں یا مسجد میں کہیں پر بھی تو جا کے سلام کر دو اور پھر وہاں پر بیٹھ جاؤ، اور پھر جب چلنے لگے تو پھر دوبارہ سلام کر کے وہاں سے باہر آ جاؤ۔ اس لیے کہ پہلی مرتبہ سلام کرنا دوسری مرتبہ سلام کرنے سے بہتر نہیں، یعنی دونوں سلام حق اور مسنون ہے، یعنی دونوں دفعہ سلام کرنا یہ سنت ہے۔ مطلب یہ کہ میں اگر یہاں پہ آ کے بیٹھا مجلس میں تو میں نے آپ لوگوں کو سلام کیا، یا آپ لوگ آئے تو آپ لوگوں نے مجھے سلام کیا، جب میں اپنی براڈ بند کروں میں آپ لوگوں کو سلام کروں، یہ دونوں مستحب عمل بھی ہیں، سنت عمل بھی ہیں اور حق بھی ہے۔ نبی نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، یعنی ان نون پرسن کو بھی تم سلام کرو، یہ ضروری نہیں کہ جو جاننے والا سے اسی کو سلام کرو گے باقی کسی کو سلام نہیں کرو گے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ مجھے نبی نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے۔ نبی کا ارشاد ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر درخت یا دیوار یا پتھر بیچ میں اونٹ بن جائے اور پھر اس کے سامنے آئے تو اس کو پھر سلام کرے، یعنی اگر کوئی سامنے نہیں بھی ہے، اندر کمرے میں ہے یا کہیں پر بھی ہے، پھر وہ جب باہر آئے سامنے آئے تو پھر اس کو دوبارہ سے سلام کرو۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہم مسلمانوں کے سوا دوسری قوموں کے ساتھ تشبیہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یعنی جو دوسری قوموں کا حلیہ اپنائے گا، ان کا رہن سہن اپنائے گا، ان کے طریقے پہ چلے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس طرح آج کل ہمیں بڑا شوق ہے کہ جی ایکٹر ایکٹریسز ماڈلز یورپ والے فیشن وہاں کیا چاہ رہے ہیں ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس میں لڑکا لڑکی کا کوئی فرق نہیں رکھتے ہم لوگ، نہ کپڑوں میں نہ باقی چیزوں میں۔ لڑکیوں نے بھی کانوں میں جو ہے نا وہ بالیاں پہنی ہوتی ہیں، لڑکوں نے گلے میں چینیں پہنی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں بھی کڑے ٹائپ یا کوئی اس طرح کی چیزیں پہنی ہوتی ہیں، تو جو موسٹلی لڑکیوں کی چیزیں ہوتی ہیں پہننے کی، جو لڑکے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں یوز کرتی ہیں جو لڑکوں کی ہوتی ہیں۔ تو آپ سے فرمائیں جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی نا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری قوموں کے ساتھ تشبیہ کرنے کی تصریح فرمائی کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہودیوں کی
اور نصارہ کی، کیونکہ یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو سلام کی بات چل رہی تھی تو اس لیے سلام کی بات ہوئی، لیکن یہ عموماً بھی ہے، حدیث میں جو تشبیہ بیان کی گئی ہے وہ ہر چیز کے اندر ہے، کیونکہ یہاں پہ احادیث اور چیپٹر تو سلام کا ہے نا، تو اس لیے وہ یہاں پر وہ ذکر ہو گیا، ورنہ نارملی ہر چیز اس کے اندر شامل ہے کہ آپ جو بھی چیز ان سے مشابہت رکھتی ہو، اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر آپ انہی کے ساتھ ہوں گے۔